نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله مولانا العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک فارمولہ ہم نے پہلے ہی سے طے کیا تھا کہ انفرادی اصلاح کے بغیر اجتماعی اصلاح کا سوچ ایک فضول کام ہے، ناممکن ہے۔ جب تک فرد صالح نہ ہو اجتماع یا جماعت صالح نہیں ہو سکتی۔ تو آج ہمارا درس جو ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ ہم اپنے آپ میں کون کون سے چینجز لائیں گے، ہم اپنے آپ کو کیسے ریپریزنٹ کریں گے معاشرے میں، اور کس کس میدان میں لڑنا ہے ہم نے اور وہاں سے جیتنا ہے، اور پھر فائنل جیت ہمیں حاصل ہوگی۔ دو شخصیات جن کا ہماری زندگی پر بہت زیادہ اثر ہے، ایک ہے علامہ اقبال اور ایک ہے مولانا مودودی، جنہوں نے ہمیں اچھی طرح سمجھایا ہے۔ تو اقبال نے جو کہا تھا ہمارے بارے میں، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، تو کیا کہا تھا؟ غالباً شاہد صاحب میری مدد کریں گے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار ہے کردار اللہ کے برہان، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اب یہ ہم جو پڑھتے ہیں یہ قرآن، ابھی جو قرآن کا درس ہوا، یہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی تھی، کانا خلقہ القرآن، رسول اللہ کی خلق یا اس کی عادتیں سارے قرآن تھے، قرآن کے چلتے پھرتے تصویر تھے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ آپ کو اگر کوئی چاہیے چلتا پھرتا قرآن تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ انسان جو ہے ججتی نہیں کنجوش کے حمام اس کی نظر میں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتا نہیں کہ یہ میرے نمبر بعد میں آیا، یہ آپ نے کیوں کیا، مجھ سے بستر کیوں لے لیا، یہ جگہ تو میری تھی۔ پچھلی دفعہ ہمارے پٹھان آئے تھے تو عزیز الرحمان صاحب سے لڑ رہے تھے، تو ان کو اردو نہیں آتی تھی اور اس کو پشتو نہیں آتی تھی۔ انہوں نے اسے کہا کہ آپ کو پشتو سیکھنی چاہیے، تو اس نے کہا آپ یہاں آتے ہیں آپ کو اردو سیکھنی چاہیے۔ یہ لڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو اقبال نے کہا کنجوش کو حمام ججتی نہیں، کنجوش کو حمام اس کی نظر میں، وہ چڑیوں کا شکار نہیں کرتے، بڑا شکار کرتے ہیں۔ تو کیا بتایا؟ یہ اقبال کے الفاظ ہے، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن۔ اس نے جبریل سے مقابلہ کرنا ہے، اپنی سٹیٹس کو ہم نے پہچاننا ہے کہ ہم کون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے سدرۃ المنتہا پہ آگے نکل گئے نا، جبریل نے کہا کہ میں مزید نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے، آپ جائیں۔ تو جبریل و سرافیل کا، اور پھر ہم اپنے آپ کو ایسے پریزنٹ کریں کہ فرشتوں کو بھی رشک آ جائے۔ تو اقبال نے کیا کہا تھا؟ کہتے ہیں فرشتے کے دل آویز ہے مومن، کہتے ہیں فرشتے کے دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت کے کمامیز ہے مومن۔ اتنا مستغنی ہے کہ حوریں بھی حیران ہے اس کو، اس لیے کہ اس نے ہر فیلڈ میں یہ لڑا ہے اور اس نے کب جیتا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کون کون سے فیلڈ ہے جس میں ہم نے
لڑنا ہے. وہ ہمارے ایک مربی نے ہمیں بتایا نا کہ قرآن کشمکش کی کتاب ہے. آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی زندگی کشمکش پہ بنی ہوئی. وہاں سے لڑ کے جیت جاتے ہیں تو آگے اپنا پھر لڑائی کا ایک اور میدان آ جاتا ہے اور پھر ایک اور میدان آ جاتا ہے. پہلا میدان جس میں ہم نے لڑنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نفس کے ساتھ لڑائی. اور مولانا نے وہ جو اس پیٹرن پہ رکھا ہے کہ سورۃ عصر کے 4 باتیں ہیں تو یہاں بھی ان سے 4 لکھی ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. تو آپ کا پہلا میدان جنگ نفس ہے، دوسرا میدان جنگ فیملی ہے. تو جہاد مع النفس، جہاد مع الفیملی یا مع اہل و عیال، اور پھر آپ کا قبیلہ ہے، اور پھر گلوب میں ہے کہ پوری دنیا سے آپ نے لڑنا ہے. یہ 4 ہیں آپ کے میدان. اب آپ کا نفس جو ہے یہ اتنا کمزور نہیں ہے، یہ بڑا ضدی اور بڑا تیز ہے اور یہ آپ کو ورغلا سکتا ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا میں کسی بت کی اتنی عبادت نہیں کی گئی جتنی کی نفس کی گئی. نفس کی عبادت، یعنی نفس سب سے زیادہ تیز ہے، تو آپ نے وہاں سے لڑنا ہے اس کے ساتھ. اور اگر آپ نفس آپ کے قابو میں نہیں ہے تو مولانا مودودی نے خوبصورت الفاظ کہے ہیں. آپ کی مثال اس شخص کی ہے جس کے گھر میں شراب کے مٹکے پڑے ہوئے ہو اور وہ باہر شراب کے خلاف تحریک چلا رہا ہو. اور اقبال نے غالباً فارسی کا ایک شعر ہے، نفس ما کم ترس فرعون نیست. ہمارا نفس جو ہے یہ فرعون سے کم نہیں ہے. عون فارسی میں امداد کو کہتے ہیں، لیکن او راعون ان راعون نیست. فرعون کے پاس حکومت تھی اور تمہارے نفس کے پاس حکومت نہیں ہے، ورنہ تمہارا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. اور اکثر چیزیں جو ہم کرتے، دینی چیزیں بھی کہتے ہیں میرا دل نہیں مانتا. ہم اکثر کہتے ہیں شریعت کے یہ حکم ہے، نہیں جی میرا دل نہیں مانتا اس لیے میں ایسا ہی کرتا ہوں، مجھے سکون نہیں آتا. تو آپ نفس کے بندے ہیں یا آپ اللہ کے بندے ہیں؟ نفس کی اس کے بارے میں آپ نے جو اس سے لڑنا ہے تو آپ کو ہر وقت اس کے طرف سوچنا ہوگا کہ میں اس پر کس طریقے سے قابو پاؤں گا. اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گائیڈ لائن دیے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا نا ای الاعمال افضل، تب حضور نے بھی اسی کیٹیگری میں بتایا کہ الصلاۃ علی وقتہا. دیکھو پہلی بات وہ پوچھتا ہے تو جواب ملتا ہے الصلاۃ علی وقتہا، یعنی آپ اپنے نفس کو قابو میں کریں گے. اس کے لیے صلاۃ کی ایکسرسائز کرنا ہوگا آپ نے. اور صلاۃ کی آپ ایکٹیویٹیز کو دیکھیں کہ صبح سویرے آپ نے اٹھنا ہے تو نفس کے ساتھ لڑائی ہے. اگر تہجد کے لیے بھی اٹھنا ہے، گرمی اور سردی کا مسئلہ ہے، سفر کا مسئلہ ہے، اور حتیٰ کہ لڑائی کا مسئلہ ہے. اور جو ہمارے ڈاکٹر صاحب کی بات کہ گولیوں کی برسات ہو یا گولیوں کی بوچھاڑ ہو، اس میں بھی اس سے لڑنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الصلاۃ علی وقتہا، ٹائم پر. اور جو اس نے پھر صحابی نے پھر پوچھا ثم ایو یا رسول اللہ. تو دیکھو لڑائی کے میدان پہلا کیا ٹھہرا؟ وہ نفس کے ساتھ. دوسرا میدان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا البر الوالدین. آپ فیملی میں اسی میدان میں آپ جیت جائیں. آپ کے والدین اگر آپ کے مخالف ہے تب آپ کو پتہ چلے گا، بچہ اگر مخالف ہے تب پتہ چلے گا. اس لیے وہاں بھی آپ نے لڑائی لڑنی ہے. میں نے بہت سے تحریک اسلامی کے کارکنوں، ارکان کو، اور جن کی کافی عمر تحریک میں گزری ہیں، اس وجہ سے انہوں نے پی ٹی آئی کا ایجنڈا لگایا کہ ان کے بیٹے کی نوکری کا مسئلہ تھا یا ان کے ٹرانسفر کا مسئلہ تھا. اور جب میں نے ان سے بات کی کہ آپ نے کیا کیا، تو اس نے کہا میرا دل بھی اب بھی آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کی کون سی غمی اور خوشی میں نے مس کی ہے. بس یہ میری ایک مجبوری تھی نا، اس وجہ سے میں نے یہ کر دیا. بہت سے لوگ جو پھسل گئے. تو بر الوالدین یہ ہے کہ آپ فیملی میں
ہیڈ ماسٹر سے بزائے اور کرو. اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے ایکسپلین کیا ہے. اور یہ حدیث اگر ہم کمپلیٹ کر لیں، یہ دوسرا سٹیج ہے کہ آپ فیملی میں اسی میدان کو جیت جائے. اس لیے مولانا نے عجیب الفاظ ہوم فیلڈ پر، ہوم فرنٹ پر ان کے الفاظ ہیں، خوب لڑیں، بیوی بچوں کو اپنے راستے پہ لائے، بیوی بچوں کو اپنے راستے پہ لائے. یہ لڑائی آپ نے لڑنی ہے، ورنہ اکثر ارکان کے بیٹے پی ٹی آئی کے ارکان ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے. اپنے بیوی بچوں کو اپنے راستے پہ لائے، فنا فی الاسلام ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بر الوالدین، اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم دے. جب ہم آ رہے تھے تو ہمارے جماعت کے بانی کے بیٹے کے گھر پر میں نے جھنڈا دیکھا تو میرا دل بہت پریشان ہو گیا. اللہ بچائے ایسی آزمائش سے. اور اللہ نے بتایا تھا کہ انما اموالکم او اولادکم فتنۃ، فتنۃ ٹیسٹ ہے، یہ تمہیں پرزیکیوشن میں ڈال دے گا. اور واقعی ڈال دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس نے پوچھا ثم ایو یا رسول اللہ، تو اس نے جواب دیا الجہاد فی سبیل اللہ. پھر پوری گلوب میں اب جہاد کریں گے اور اللہ کا دین قائم کریں گے. تو جس مؤلف نے یہ حدیث کوٹ کی تھی اس نے نیچے لکھا تھا ترتیب کو نہ بھولیے، ترتیب کو نہ بھولیے. پہلے اپنا نفس، پھر اپنی فیملی، اور پھر پوری دنیا میں انقلاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز میں اگر آپ جہاد کرنا چاہتے تو کیا فرمایا؟ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد، یہ آپ کی جہاد ہے. اور پھر آگے فرمایا الہجرت ان تہجر ما کرہ ربک، تمہاری رب کو جو چیز ناپسند ہے تم اسے چھوڑ دو. اب اللہ کو کیا ناپسند ہے؟ اب ہم اپنی حالت دیکھیں. اس سے زیادہ قربانی تو نہیں ہو سکتی کہ ایک آدمی 10 دن کے لیے یہاں آئے اور یہاں مقید رہے. لیکن اللہ کو جو چیز ناپسند ہے اس کے لیے لفظ کرہ آیا ہے. تو کرہ لکم قیل وقال، زیادہ بولنا اللہ نے آپ کے لیے مکروہ یا ناپسند قرار دیا ہے. اور ہم کتنا بولتے ہیں؟ کرہ لکم قیل وقال. وکثرت السؤال، یہ بھی بہت زیادہ پوچھنا. یہ کیسے ہوگا، کیوں ہو، تسی دے کیا لے اور دسو. تو اس نے فون پہ کہا نا ڈاکٹر صاحب سے کہ تسی دے کیا لے، تو پھر اس نے کہا تو ہون دسو نا. تو اس نے کہا تمہارا مطلب کیا ہے؟ جواب میں ڈاکٹر صاحب یہ ہے قیل وقال وکثرت السؤال. تو جو لوگ زیادہ بولتے ہیں، آپس میں زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے، رات کے وقت بھی دن کے وقت بھی. تو ہمارے ایک پروفیسر تھے، اللہ بخشے اسے، اس نے کہا ایوری ویئر یو آر ٹاکنگ، ان کوریڈور یو آر ٹاکنگ، ان ہال یو آر ٹاکنگ، ان کلاس روم یو آر ٹاکنگ. اور یہ ساری باتیں لکھ کی جا رہی ہے. تو حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ ان تحجر ما کرہ ربک، تمہاری رب کو جو چیز ناپسند ہے وہ یہ ہے کہ کرہ لکم قیل وقال، بہت زیادہ بولنا. اس نے بزرگ سے اعتکاف کے دوران کسی نے پوچھا السلام علیکم کیا حال ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہو. تو اس نے جب دوسری بات کی تو اس نے جواباً کہا عید کے بعد بات کریں گے، تفصیلات عید کے بعد، یہ ہم بعد میں کریں گے. رقیب عتید وہ ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ اگر آپ نے کرنا ہے یہ کام، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تو 9 پوائنٹ ایجنڈا دیا. تو وہ 9 جو ہے نا 9 باتیں، جگہ جگہ دیواروں پر آپ نے حدیث لکھے ہوں گے 9 باتیں. اور اس میں ہے 9 کو 3 حصوں میں تقسیم کرے تو بڑے آسانی سے سمجھ آتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو اگر ٹھیک کرتے ہیں، اس میچ کو اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں، کف اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس 3 قسم کے نسبتیں ہیں. ایک ہے آپ کی اور اللہ کی نسبت، دوسری ہے آپ کی اور قوم کی نسبت، یعنی مخلوق کی نسبت، اور تیسری ہے آپ کی اور آپ کی نسبت اپنی ذات کے ساتھ. تو تینوں الفاظ کو آپ سنیں، امرنا ربی امرانی ربی بتسع،
اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ نے اگر کچھ کام کرنا ہے نا تو اس سے پہلے یہ 9 پوائنٹس، یہ ایجنڈا، یہ آپ پورا کر لے تو پھر آگے آپ جائے. تو آپ حضرت نے پھر آگے آخر میں کہا ہے وَأَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، پھر آپ امر بالمعروف وانہی عن المنکر کا کام کریں، پہلے یہ 9 باتیں کر لیں. تو ان میں سے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے وہ کیا ہے؟ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، جہاں بھی آپ ہے، خفیہ ہے یا اوپن ہے، آپ اللہ سے ڈریں. یہ صلاحیت اگر آپ کے اندر آ گئی تو نہ FIA آپ کو پکڑ سکتی ہے، نہ CIA آپ کو پکڑ سکتی ہے، اور نہ رشین اور نہ انڈینز. کیونکہ آپ کو کیسے پکڑیں گے؟ کیوں جس ہوٹل میں آپ کا قیام ہے وہاں آپ رات کو اللہ سے ڈرتے ہیں، باہر کا کوریڈور میں آ کر اللہ سے ڈرتے ہیں، تو کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو کیمرے آپ کی تصویر لے بھی تو کیا لیں گے آپ سے؟ کہتے ہیں نا اس کی ویڈیوز بنائی تھی اور پھر ویڈیوز میں اس کو ڈرایا تھا اور پھر اس سے یہ دستخط کرایا تھا. ہم دیکھتے ہیں نا، ہمیں اپنے پرویز مشرف، یہ ہمارا ہے وزیر اللہ سنو مزمنگا والا خٹک، وہ میں پرویز خٹک کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ یار اس پر عمران خان کے اتنے احسانات تھے، یہ کیوں اس نے دستخط کے یہ کام کیا؟ کیونکہ 2 دفعہ اس کو وزیر اللہ بنایا، وزیر داخلہ، اور کیا کر سکتا تھا اس کے لیے؟ تو اس نے کہا انہوں نے ڈرایا تھا، آرمی والوں نے اس کو بتایا کہ یہ آپ نے کیا ہے، یہ سر خشیت اللہ فی السر والعلانیہ ہوتا تو وہ اس کو کیسے ڈراتا؟ آپ کو تو تب ڈرائے گا جب آپ کے سر اور علانیہ میں فرق ہو. علانیہ آپ اچھے آدمی ہیں اور سر میں خفیہ طور پر آپ کے اتنے سکینڈلز ہیں کہ خود بخود آپ کو دستخط کرنا پڑے گا. تو یہ گولڈن رسول اللہ نے بتائے. اور دوسری بات جو انہوں نے بتائے کہ وَكَلِمَةَ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا، جب میں زیادہ خوش ہوں، کسی سے زیادہ خوش ہوں، کسی کو اپریشیٹ کرتا ہوں، وہاں بھی میں انصاف کی بات کروں. اور اگر کسی سے ناخوش ہوں، کوئی مجھے ناپسند ہے، وہاں بھی میں انصاف کی بات کروں. وہ جو میں نے کرکٹ والے کے تبلیغی کا کہا تھا کہ وہ آؤٹ ہو گیا تھا اور ریفری نے اسے کہا کہ اب نہیں آؤٹ ہوئے، اس نے انصاف کی بات کی کہ جی نہیں، ہم تبلیغی لوگ ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، میں آؤٹ ہو گیا ہوں. کلمۃ العدل. اور آپ کے حافظ نعیم نے، انجینئر حافظ نعیم نے وہاں سے کہا میں نہیں جیتا ہوں، یہ 47 کا نتیجہ ہے، 45 کے مطابق PTI والا جیتا ہے. ان اخلاق کا کون مقابلہ کر سکے گا جب وہ کلمۃ العدل فی الغضب والرضا. اور تیسری چیز جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے وہ ہے والقسط فی الفقر والغنا. جب آپ غریب ہیں پھر بھی آپ درمیانہ روی سے کام لیں، جب آپ مالدار ہیں پھر بھی آپ درمیانہ روی سے، اعتدال سے آگے نہ جائیں. لیکن اگر آپ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اپنی شادیوں میں اور آپ بہت سے وہ شادی ہال بک کرتے ہیں اور اس میں لوگوں کو حرام کے کانے کھلاتے ہیں تو پھر آپ کا بینکرپٹ ہو جائیں گے آپ، اس لیے کہ آپ نے اپنے اعتدال سے آگے چلے گئے. اور اگر آپ بہت زیادہ غریب ہیں تو آپ وہاں بھی چیختے ہیں، یہاں بھی چیختے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا اور لوگ آپ کو اوائڈ کریں گے. تو یہ 3 باتیں جو اللہ کی نسبت سے انسان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. نمبر 1 ہے خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، دوسری ہے وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، اور تیسری چیز ہے وکلمۃ العدل والقسط فی الفقر والغنا. یہ 3 باتیں اللہ اور آپ کے درمیان. دوسری چیز جو ہے، دوسرا سیکشن جو اس حدیث کا ہے وہ بھی 3 باتیں ہیں، لیکن وہ آپ کے اور مخلوق کے درمیان ہے. اس لیے اگر آپ اچھا آدمی بننا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر یہ 3 باتیں ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. اب اگر جو آپ کے پاس وہ نہیں آیا سلام کے لیے اور آپ اس کے پاس سلام کے لیے چلے گئے تو کیا ٹینشن رہ جائے گی. لیکن اگر ٹینشن بنا تو پھر ٹینشن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، یہاں انہوں نے بتایا بھی ہے کہ آپ غیبت کرنے لگیں گے اس کے خلاف. تو یہ جو ہمارے دعائیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہم اس کو لاسٹ میں فاتحہ، تو فاتحہ کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے تو ایک آدمی اپنے قریبی رشتہ دار کے خلاف بول رہا تھا، اس سے ناراض تھا. تو میں نے اسے کہا ذرا غیبت کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ غیبت نہ کو متا تڑت شو،
میں غیبت نہیں کرتا، میں اپنا دل ہلکا کرتا ہوں. تو ظاہر بات ہے کہ دل آپ ہلکا کرنے سے کہ آپ کا دل باری ہے، اور باری ہے کہ ان اصلا من قطعنی کے اصول پر آپ عمل کرتے تو آپ مصافحہ کرتے. یہ مصافحہ جو ہے کہتے تصافحوا تحابوا، آپ ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے، اس سے ایک ریڈیشن ہوتی ہے، محبت کی ریڈیشن. جب آپ دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں تو اس نفرت میں 50% کمی آ جاتی ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گولڈن اصول بتائے کہ آپ ایسا کریں کہ وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، اور پھر اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اعطیا وَأَعْطَى مَنْ حَرَمَنِي، جس نے مجھے محروم کیا میں اسے دے دوں. وہ فروٹ لائے تھے اپنے بیٹے کے لیے، اس نے ہمارے گھر نہیں بھیجے، جب میں فروٹ لائے تو میں نے پہلے ان کے گھر بھیج دیے. اس سے زیادہ اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ آسان کام ہے، کچھ مشکل کام تو نہیں ہے. اور تیسری بات جو پبلک ڈیلنگ میں آپ کا ہے وَعَفُوا مَنْ ظَلَمَنِي، جو میرے ساتھ زیادتی کرے میں اسے معاف کر دوں. ہمارے ڈونگے میں 2 بوٹے تھے، اس نے دونوں کھا لیے، تو میں اس کی طرف دیکھتا چاہے میرا بھی دل کرتا ہے. اس نے کہا زما خوخی، تو خوخی کو میں بھی یہاں بیٹھا ہوں، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا. کل جب ہم کھانے پر اکٹھے بیٹھ جائیں گے تو میں دونوں اس کے حوالے کر دوں گا کہ آپ نے مجھے محروم کیا تھا، آج آپ دونوں پھر کھا لیں. یہ ہے کہ اس میں یہ اصول ہے کہ لوگوں کا یہ 2 جو ہے پبلک ڈیلنگ میں 3 پبلک، 3 اللہ کے ساتھ، اور 3 نیچے جو ہے وہ اپنے ساتھ. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وَأَنْ يَكُونَ سَمْتِي فِكْرًا، جب میں خاموش بیٹھوں تو میں اس پر سوچوں. یہ سوچ اور تدبر اللہ کو بھی پسند ہے، اور یہ انسانیت کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سوچیں. سمتی فکرن، آپ سوچیں اور اس سے آپ کو رزلٹ آئیں گے، رزلٹ سے فارمولے بنیں گے. اور یہ سارے سائنسدان سوچتے رہے، اس لیے انہوں نے یہ سولر ڈیولپ کیا. وہ نہ سوچتے تو یہ سولر نہ ہوتا، اور بجلی چلی جاتی تو پھر ہماری کیا حالت ہوتی. اور انہوں نے بجلی کی قیمتیں کتنی بڑھائی تھی، سولر والوں نے ہماری جان چھڑائی، اس لیے کسی نے سوچا تھا اس پر. نیوٹن نیچے بیٹھا تھا، اوپر سے وہ سنترا گر گیا، نیوٹن نے اس پر سوچا کہ نیچے کیوں آیا، تو پھر اس نے گریویٹیشنل کے قانون ایجاد کی. اس لیے جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں اور آپ خاموش ہیں تو آپ سوچیں نا. جب آپ سوچیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. رات کو تھوڑی دیر کے لیے بجلی چلی گئی تھی اور اندھیرا تھا، آپ سوچیں نا. اور یہ جو آپ کے منتظمین ہیں یہ کتنے مصیبت میں تھے اور کتنے وہ ایکٹیو تھے اسی وقت. اور میں یوسف کا آواز سن رہا تھا. اس پر سوچیں نا کہ یہ کتنی قیمت ادا کر رہے ہیں آپ کے ریلیف کے لیے. ان یکون سمتی فکرن. اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ونطقی ذکرن، جب بھی آپ بولے اس میں ذکر کا پہلو غالب ہو. جب بھی آپ کہاں جائیں وہاں پہلے سے سوچے کہ میں نے کون سی بات اب اس سے کرنی ہے، تاکہ اس کے دل میں پڑ جائے. اور اس کا طریقہ ہے، ہمارے ایک مولوی صاحب تھے افغانستان کے تھے، تو وہ بہت لمبی دعا کرتے تھے. ہماری مسجد جو ہے وہ سڑک کے کنارے پر ہے، تو یہ جو سواری وغیرہ نے شکایت کی کہ ہم گاڑی کڑی کر دیتے ہیں، ادھر نماز پڑھنے آتا ہے، یہ جلدی نماز پڑھتا ہے اور پھر اتنی لمبی دعا کرتا ہے کہ پھر ہماری جان نہیں چھوٹتے، وہاں پر ہمیں جلدی جانا ہوتا ہے، تم اسے سمجھاؤ. تو میں نے اس سے بات کی، مولوی صاحب یہ اگر آپ دعا کو ذرا مختصر کر دیں کیونکہ آپ بہت لمبی دعا کرتے ہیں. تو فوراً اس نے کہا کہ دعا خود عبادت مغز نہ دے، دعا تو عبادت کی مغز ہے. تو میں نے فوراً کہا کہ مغز تو توڑا نہیں ہوتا. تو وہ خاموش ہو گیا. میں بھی حیران ہوں کہ یہ الفاظ میرے زبان پر کیسے آئے. میں نے کہا اتنا بڑا جانور ہوتا ہے اس میں اتنا تھوڑا سا مغز ہوتا ہے. تو ان نطقی ذکرن، کہ آپ اس کو پہلے سے آپ سوچیں کہ یہ بات میں نے اس آدمی کے سامنے کیسی کرنی ہے تاکہ اسے ہدایت ملے، یہ مزید ضد پہ نہ آ جائے. اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائی تھی وَنُطْقِي ذِكْرًا وَأَنْ يَكُونَ سَمْتِي وَنَظَرِي عِبْرَةً، اور جب میں دیکھوں تو عبرت لوں. ہمارا 3 آدمی ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک وکیل ہے، ایک بزنس مین ہے. 8ویں کلاس میں یہ اکٹھے تھے تقریباً، اور وہ 2 جو ہے وہ سگریٹ پی رہے تھے.
اور ایک جو ہے وہ سگریٹ نہیں پی رہا تھا. تو یہ ایک ڈاکٹر صاحب ایک وکیل صاحب, تو وکیل صاحب کو کیا ہوا, اس کو بلیڈر ٹیومر ہو گیا, اس نے اتنے یورین میں اتنا بلڈ پاس کیا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے کلینک میں جیسا کہ کسی کی ڈیلیوری ہوئی ہو. وکیل صاحب کو اس نے دیکھا, وکیل صاحب یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بس یہ جا رہا ہے. اس نے اسے پشاور بھیج دیا. پشاور میں جو ڈاکٹر تھا یورالوجسٹ, وہ جماعت کا تھا, واپس آ کر اس وکیل صاحب نے اللہ بخشے اسے پھر وفات پا گیا. اس نے مجھے کہا کہ وہ جو تمہارا جو یورالوجسٹ ہے نا, وہ تو لوگوں کے جیب پر پہلے ہاتھ مارتا ہے نیچے. وہ دیکھا میرے جیب کو وہ ٹٹول رہا تھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا دیکھ رہے ہو؟ تو پھر میں نے میرے جیب سے اس نے گولڈ لیف نکالے. اس نے کہا یہ ڈھونڈ رہا تھا. یہ بلیڈر ٹیومر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو سگریٹ زیادہ پیتے ہیں. تو یہ نکال کر میں اپنا وہ کیا کہہ رہا تھا, اپنا تسلی کر رہا تھا. تو اس کو آپ دیکھیں. اور جو بزنس مین تھا اس کو لنگ کینسر ہو گیا کیونکہ وہ 8ویں کلاس سے سگریٹ پی رہا تھا. اور ہمارے ایک دوست نے ایک دفعہ اسکول میں کہا کہ دیکھیں نا کتنا خوبصورت نوجوان ہے, لیکن سگریٹ پیتے پیتے پتہ اس کی کیا حشر ہوگی. اور وہ واپس آیا اور کتنے پریشانی کے حالت میں اس کی موت ہوئی. دونوں دنیا سے چلے گئے اور ڈاکٹر صاحب ابھی تک زندہ ہے کیونکہ وہ سگریٹ نہیں پی رہا. وَنَذَرِي عِبْرَةً, آپ کمپیئر کر لیں ان کی لائف. جن کی ماں یہ دادیاں نہیں ہوتی گھروں پر, یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے کیونکہ یہ نواسوں اور پوتوں کے بہت لاڈ اور پیار کرتے ہیں. آپ اسکول بھیجتے ہیں, جی اڑ کے دے, اس کو نہ بیچو, یہ بچہ ہے. نماز کے لیے اٹھاتے, یہ بچہ ہے, بڑا ہو جائے گا تو خود نماز پڑھ لے گا. اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ اب تک گیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جہاں لاڈلی نانی اور یہ وہ دادیاں ہوتی ہے, وہاں پر بچے پشتو میں ہمیں سے بے سرا کیا کہتے ہیں, جو خود سر ہوتے ہیں. یہ خود آپ دیکھیں لاڈلے گھروں کے سارے بچے خود سر ہوتے ہیں. وَنَذَرِي عِبْرَةً, جس گھر میں ڈسپلن نہیں ہوتا وہاں پر یہ خود سر بچے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. یہ خودرو جاڑیوں کی طرح, ٹریمنگ کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی پریزنٹیشن کے لیے یہ 9 پوائنٹ ایجنڈا دیا. نظری عبرتن یکون سمتی فکرن و نطقی ذکرن و نظری عبرتن. تو پھر فرمایا وَأَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ, پھر باہر جا کر تبلیغ شروع کرو. پہلے یہ 9 پوائنٹ والے ریکوائرمنٹس پوری کر لو. یہ آپ کے اپنے ساتھ میں ہے, آپ کے ساتھ آپ کے بچوں میں ہے. آپ کے جو بچے جو ڈیولپ ہو رہے ہیں یہ آپ کے لیے فتنہ بھی ہے, آپ کے لیے نعمت بھی ہے. تو اس لیے اللہ نے آپ کو سمجھایا کہ قو انفسکم, اور آج کے آگے وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, ان کو آگ سے آپ نے بچانا ہے. یہ سگریٹ کے عادی بھی نہ ہو جائے, یہ وہ شراب کے اور آئس کے عادی بھی نہ ہو جائے, اور یہ ساتھ ساتھ جہنم کے ذمہ دار بھی نہ ہو جائے کہ آخر میں جہنم میں چلے جائیں. یہ آپ کی ذمہ داری. قو انفسکم وأهلیکم نارا, کیونکہ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, وہ بڑے سخت ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم. تو آپ اپنے بچوں کے الخلق عیال اللہ, یہ آپ کے بچے ہیں, ان کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ انا خیرکم لأہلی خیرکم لأہلی. آپ تنفر نفرت والا ماحول گھر میں پیدا نہ کرے, فرینڈلی ماحول پیدا کرے. اپنے بچوں اور نواسوں اور پوتوں کو اپنے ساتھ بیٹھائیں, ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں, لیکن ان کی حالات پر نظر رکھیں کہ ان کی تربیت کیسی ہو رہی ہے. یہ فیلڈ بھی آپ نے جیتنا ہے, اور اگر یہ فیلڈ جیت نہ سکے, اس لیے جتنے بھی بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مقررین ہیں وہ گھر نہیں آتے. ادھر پروگرام ہے تو ادھر پروگرام ہے تو ادھر پروگرام ہے, بچہ ادھر آئس کا نشہ کرتا ہے. تو ایک میرے پاس آیا, ایک بہت بڑے عالم کا بیٹا تھا, اور ہمارے کلینک میں آیا اور بالکل ڈپریشن کا شکار ہوا تھا. تو اس نے پوچھتے ہوئے کہا کہ زما والد صاحب دو امت غم اغستے رہے, زما اسر سے غم نشتا. میرے والد صاحب امت کی غم میں پریشان ہے, میرا کوئی غم اس کے ساتھ. پھر ہم نے اس کو سائیکاٹ کے پیچھے بھیجا. اس لیے ہم گھر پہ نہیں آتے. آپ نے یہ فیلڈ یہ ہار چکے ہیں, یہاں سے میچ. آگے جو آپ نے جانا ہے پوری دنیا میں دین کو غالب کرنے کے لیے, آپ نے جو کام کرنا ہے اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کی لڑائی کہاں سے شروع ہوئی؟ نفس کے ساتھ, اس کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ, پھر
اپنے کے کیا کہتے ہیں کہ برادری کے لیے وہ آیات کون سی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وانذر زندہ باد وانذر عشیرتک الاقربین، یہ آپ کی ذمہ داری ہے جو ان کے لیے روٹی کر لیں. تو روٹی جب ہم پروگرام کرتے ہیں تو پروگرام اگر ہم اسلامی پروگرام بھی کر لیتے ہیں تو اس کا انٹیگرل پارٹ ضروری حصہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں نماز ہم قضا کر دیتے ہیں. یہاں تک تو ہم اپنے دوستوں سے کہتے تھے کہ یہ میرا گھر ہے، خدا کا گھر نہیں ہے، ادھر نماز نہ پڑھے. یہاں تک کہا ہے ہم نے. تو اب جب ایسے پروگرام کرتے ہیں تو ان کو بلائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پختوں کی وہی کہنا تو پیغمبر پر طریقوں کی کامیابی تھا. تو پیغمبر کا طریقہ یہ تھا کہ اس نے کھانے کی دعوت کی تھی نا، اور پھر ان کو دعوت دی تھی نا، اور پھر انہوں نے روڈ رویہ اختیار کر کے دعوت کو ناکام بنا دیا تھا. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعوت کا ارینجمنٹ کیا تھا. تو آپ بھی ایسے دعوت ان کے ارینجمنٹ کریں اور اس میں کسی کا درس رکھیں، چاہے کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین. پھر باہر نکلے دنیا میں. جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کے لیے مولانا نے کچھ الفاظ لکھے ہیں کہ آپ کے اندر پھر وہ چار کی بات آتی ہے. 4 صفات آپ کے اندر ہونی چاہیے. نمبر 1 صبر، نمبر 2 ایثار، نمبر 3 دل لگی. اس نے دل کی لگن کہا ہے، ہم ڈیووشن کہتے ہیں اس کو، فلی ڈیووٹڈ. اور 4 اس نے کہا ہے سعی پہ ہم، مسلسل جدوجہد. صبر تو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ صبر کریں تو جلد بازی سے اجتناب کریں گے. آپ قدم جلدی پیچھے نہ ہٹائیں، آپ کے قدم پیچھے نہ ہٹے، آپ ہمت نہ ہارے، آپ مسلسل کریں. صبر علی الطاعات، مسلسل عبادت کرتے رہے. صبر علی المصیبت، مصیبت کے وقت بھی صبر کرے. اور صبر علی البلا، آپ پر کوئی مصیبت آ جائے اس پر بھی صبر کرے. اور آپ پر پرزیکیوشن، اگر آپ کو کوئی ٹارچر کرے تو اس پر بھی صبر کرے. اور اگر کوئی آپ کو برائب دے تو اس پر بھی صبر کرے، برائب نہ لے. اور صبر اگر آپ دیکھنا چاہتے تو آپ بابی بھی جن کی صبر کا قصے مشہور ہے تو مولانا مودودی گھر سے نکلے. کہتے ہیں لاہور میں انہوں نے رقاصہ کا اس وقت کا ایک رقاصہ تھا، اس کی تصویر بنائی تھی، بڑی تصویر، پورٹریٹ کہتے اس کو، اور اس کے سر پر مولانا کا سر بنایا تھا. اور مولانا وہاں سے گزرتے تھے اور کچھ بھی اس کا ریئیکشن نہیں ہوتا تھا، وہ صبر کرتے تھے اس پر. اور یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں گئے اور اس کے ساتھ ہمارا پٹھان کوئی پتہ نہیں ڈرائیور تھا یا اس کا چوکیدار تھا، وہ بھی ساتھ تھا. تو اس کے قول کے مطابق مولوی صاحب نے اس وقت جب اسے دیکھا تو اس کا پارا چڑھ گیا. تو اس نے کہا مودودی اگر یہ وفات پا جائے اور اسے قبر میں دفن کر دیا جائے اور قبر کے اوپر، اس کے قبر کے اوپر گھاس اگے اور کوئی بکری آ کر اس گھاس کو کھائے تو وہ بکری بھی حرام ہے. اور یہ اسی میں مولانا مودودی بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جو خان صاحب تھے اس نے اسے کہا یار مولوی نے تو آج بہت زیادتی نہیں کی. تو مولانا صاحب نے اسے کہا کیا ہوا؟ مولوی کے دل کا بڑاس نکل گیا. امام ابو حنیفہ کی صبر کو دیکھے، اس نے کتنا صبر کیا تھا. یہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں نا آپس میں، یہ اتنا رسپیکٹ نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں یہ یار ہمارے محلے والا ہے، یار ہمارے رشتہ دار ہے، آپ اس کو جانتے نہیں، چھوڑے. یہ ہمارے مرید وغیرہ باہر کے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے امام ابو حنیفہ کی حالت تھی. تو قریبی کوئی تھا جو اس سے چڑ رکھتا تھا. تو امام ابو حنیفہ کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے. تو یہ امام ابو حنیفہ سے کہتے ہیں ابو حنیفہ یہ اس کے وہ فاتحہ وغیرہ کے لیے نہیں آئے، لیکن غصہ دلانے کے لیے. سنا ہے آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے. ہاں جی میرے والد فوت ہو گئے، میں آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اور ابو حنیفہ نے کہا وہ بالغ ہے، میں اس سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا. اس لیے آپ نے یہاں جو پنسنا نہیں ہے، کیونکہ آگے آپ کچھ نہیں کر سکیں گے ان لوگوں کے. تو وہ کیا ہے کہ اذا خاطبهم قالوا سلام یہ صبر. ایثار یہ ہے کہ آپ قربانی دے. قربانی ایسے ایک تو یہ کہ آپ ٹائم کی قربانی دے، صلاحیت کی قربانی دے، یہ تو ہم جانتے ہیں. لیکن یہ قربانی دے کہ آپ کو اگر افر ہوا کہ یہ اتنی چیزیں لے لیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائے تو آپ اس کی بھی قربانی دیں. آپ کے بیٹے کی ٹرانسفر کرا دیں گے، آپ کا بڑا بیٹا سینیٹر بنا دیں گے،
آپ کو اس کو کیا بنایا ہے خٹک کو آج کل؟ مشیر بنا دیں گے. اس کو کہتے ہیں ایثار. اس کی بھی آپ قربانی دیں. جو آپ کو افر ہو رہے ہیں اس کو آپ ٹکرائے. اور یہ دو ہو گئے. تیسری چیز جو ہے وہ آپ کی دل کی لگن. دل کی لگن یہ ہے کہ آپ اس کم از کم اللہ کی دین کے ساتھ اس کے پھیلانے کے لیے آپ کے دل میں اتنا تڑپ ہو جتنا کہ آپ کا بیٹا بیمار ہو اور اسپتال لے جانے کے لیے آپ کے دل میں تڑپ ہو. کب موقع ملے میں ہاسپٹل لے جاؤں. آپ کے دل میں تڑپ ہے کہ میں کیا ہو اعتکاف میں ہو اور میں پھر نوکر کی چھٹیاں آ رہی ہیں اور ہاسپٹل بند ہو جائیں, اعتکاف توڑ کر میں ہاسپٹل جانا چاہتا ہوں. جتنا اس کے لیے تڑپ ہے اتنا تڑپ کم از کم اتنا تڑپ ہونا چاہیے. تو جتنا بیٹے پہ خفا ہے اتنے آپ اللہ کے دین کے لیے فکر مند ہو. اور آخری بات جو انہوں نے کی کہ آپ کنٹینیوسلی سائے پہ کنٹینیوسلی آپ لگے رہیں. اس کے لیے ان کے الفاظ یہ ہے مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے ہر وقت میدان گرم نہیں رہتا, نہ ہر وقت اگلی صفوں میں لڑنا پڑتا ہے. اگلی صفوں میں جو لوگ لڑتے ہیں وہ ہزاروں میں ہوتے ہیں, ان کے پیچھے وہ لاکھوں لوگ جن کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کئی سالوں سے لڑتے ہیں. اب حماس کے مجاہدین وہاں لڑتے ہیں اور ڈاکٹر حفیظ الرحمان رات کو یہاں آتے ہیں, تو ہمارے ساتھی کیا کرتے ہیں؟ ان میں شمولیت کے لیے انہوں نے ان کے لیے دعائیں کی, رات کو ان کے لیے روئے اور اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر ان کو دے دیے. یہ پیچھے لڑنے والے ہیں. تو آپ کے لیے کنٹریبیوشن کا چانس ہر وقت ہے اللہ کے دین کے لیے, اور یہ مسلسل عمل ہے. مسلسل عمل اتنا ہے کہ وہ ہمارے وہ بزرگ بتاتے تھے کہ روسی مجاہدین 200 سال تک لڑتے رہے. تو یہ مسلسل ہو گیا نا. روس میں جو برزنیف جب وفات ہوا تھا تو مجھے یاد ہے جب ضیاء الحق اس کے لیے جا رہا تھا تو ہمارے ڈاکٹر اقبال صاحب جو شفا کے پرنسپل ہیں, وائس چانسلر ہیں, وہ ان کے ساتھ گئے تھے خفیہ طور پر ضیاء الحق کے طیارے میں, اور یہاں سے قرآن کے لیے سائیکلوٹ سٹائل لے کر روسی قوم کو پہنچا رہے تھے کہ وہاں پر پہلے سائیکلوٹ سٹائل ہوتا تھا اور اس کے فوٹو کاپی بنتے تھے کہ وہاں پر قرآن کی کاپیاں نہیں ملتی تھی. اور روس کا ایک آدمی آیا تھا لاہور, تو اس نے دیکھا تو بہت سے قرآن کے مصحف پڑے تھے, تو وہ حیران ہوئے. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ قرآن ہے. اس نے یہ سب ہیں, ہمارے گھر میں صرف ایک مصحف ہے, ہمارے ذہن میں یہ وہ بھی میری ماں نے چھپائی تھی. تو اب وہ ہمارے ذہن میں یہ نہیں کہ اتنے مصحف بھی ہوتے ہیں, تو مصحف وہ چھپاتے تھے. اور مجھے ڈاکٹر اقبال نے بتایا تھا کہ جب ہم وہاں گئے تو ضیاء الحق نے اللہ بخشے اسے, اس نے وہاں پر دیوار پر جو پر سفارت خانے کے دیوار پر غالباً منی بیگم کی تصویر لگی ہوئی تھی پاکستان کے مرد, تو انہوں نے چھپایا. اور پھر ضیاء الحق نے پوچھا کہ کعبے کا رخ کس طرف ہے, تو کسی سفارتکار کو پتہ نہیں تھا کہ کعبہ کس طرف ہے. اور پھر ہم نے وہ وہاں پر پہنچائے. تو یہ صورتحال ہے, وہ تو 200 سال سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں نا پیغمبر پر طریقوں کے کامیابی رہا, تو حضور نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایران فتح ہو گیا اور لائف لانگ تمہاری لڑائی یورپ کے ساتھ چلتی رہے گی, اور اس کی پیشن گوئی غلط نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم میدان جہاد یا میدان جنگ میں ہیں, اپنے آپ کو میدان جنگ میں نہ سوچے. اس لیے آپ اب تک جتنی جنگیں ہو چکی ہیں, وہ رسول اللہ نے کتنی جنگیں لڑی تھی, 75 سے زیادہ. 20 دن تک مسلسل وہ خندق میں بیٹھے رہے. تو یہ ہے کہ سائے پہ ہم آپ نے کرنی ہے, آپ اگلی صفوں میں نہیں پیچھے صفوں میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو قیمت بتائی ہے, مقام الرجل فی الصف فی سبیل اللہ افضل من عبادت 60 سنتن. طبرانی کی حدیث ہے, 60 سال اگر مسلسل آپ عبادت کریں, ایک دن کے لیے جہاد کے صف میں کھڑا ہونا اس سے بہتر ہے. اس کی اہمیت اتنی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو پیسوں کے پجاری ہوتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیسہ لفظ اس کے لیے سنا. تعیسہ عبد الدینار و عبد الدرہم اور عبد القطیفہ ہے, وہ جو بعض لوگ پیسوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں, بعض لوگ ڈالروں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. وہ ہر کوئی حوالہ کرنے کے لیے خواہ وہ عافیہ ہو کچھ بھی ہو, ڈالر اس سے لیتے ہیں اور پھر خود اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو امریکہ کو دے کر ڈالر کمائے ہیں.
تو ان کے لیے رسول اللہ کے بد دعا ہے، تعیسا عبد الدینار عبد الدرہم. اور یہ جو تیسری چیزوں میں کہ یہ رومال کا، شال کا، کمبل کا بندہ. تو ہمارے لیے کوئی اس کو اگر یہ ملے تو خوش ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ ایسے ہیں. اب ہمارے لیے اگر کوریا سے کوئی کمبل لائے تو ہم راضی ہوتے ہیں، اگلی بار اگر وہ آیا اور اس نے نہیں لایا تو ہم ناراض. تو ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، بڑے پیارے تھے، تو اس نے اس ملیشین والے سے کہا آپ میرے لیے کچھ نہیں لائے. تو اس نے کہا پچھلے سال جو میں آپ کے لیے لایا تھا. تو اس نے جواباً کہا مجھے کیوں عادی بنایا. ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے. اور کن کے لیے دعا دی ہے تو دعا کے الفاظ دیکھیں، طوبیٰ لعبد، اس شخص کے لیے طوبیٰ ہے، خوش قسمتی ہے، خوشی ہے، برکتیں ہیں. آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اپنا گھوڑا جو ہے اس کے عنان واگو تسوہی لگام پکڑے جا رہا ہے. اشعث رأسہ، اس کے سر کے بال جو ہے وہ پراگندہ ہے. مغبرت قدماہ، اور اس کے پیروں پر بہت سے دھوڑ اور غبار لگے ہوئے ہیں. ان کان فی الحرام، اس کو شوق نہیں ہے، اسے جو بھی ڈیوٹی ملتی ہے وہی کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مجھے اگلی صفوں میں بیٹھاؤ اور مجھے تقریر کرنے دو، مجھے سٹیج پر بیٹھاؤ، یہ نہیں کرتا. ان کان فی الحراست کان فی الحراست، اگر کمانڈر اس سے کہہ دے کہ آج تم نے پہرہ دینا ہے تو پہرہ دینے پر خوش ہوتا ہے. وَإِن كَانَ فِي سَاقَتِ كَانَ فِي السَّاقَتِ، اور اگر اس سے کہا جائے کہ لشکر کے پیچھے پیچھے آؤ، لشکر والوں سے کوئی چیز گرے پڑے تو وہ جمع کر کے پھر لے آؤ، تو وہاں بھی خوش ہوتا ہے. وَإِنْ اسْتَأْذَنَ لَا يُؤْذَنَ لَهُ، اور اگر وہ کمانڈر سے ملنا چاہے تو اسے اجازت نہیں ہوتی کہ اندر نہ ہو. پھر بھی یہ آدمی کے لیے توبہ کا لفظ کہا ہے. تو اس لیے ہماری ذمہ داری جو ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، پہلے اپنے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے، پھر اپنے فیملی کے ساتھ لڑنا ہے، پھر اپنے علاقے کے ساتھ لڑنا ہے، اور آخر میں پورے گلوب کے ساتھ لڑنا ہے. یہ ہماری پریزنٹیشن ہے. تبھی ہمارے بارے میں کہا جائے گا، کہتے ہیں فرشتے کہ دلاویز ہے مومن، حوروں کو شکایت کہ کمامیز ہے مومن. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر